السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شرافت علی آج ایک بات آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کئی سال پہلے میری ملاقات اظہر بھائی کے ساتھ ہوئی، جو ماڈل ٹاؤن میں اس وقت ایس ایچ او تھے۔ نوید اظہر ان کا پورا نام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، وہ ایس ایچ او سے ڈی ایس پی بنے اور وزیر اعلیٰ کے وہ جو اسکواڈ تھا اس کو ان کے انچارج تھے۔ میں کئی سالوں سے ان سے ملاقات کر رہا ہوں، مل رہا ہوں۔ میں نے ان کو بہت شفیق، بہت مہربان، بہت نرم دل، اور خاص طور پہ جو ان کی باتیں، وہ ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ میسیج کرنے کی بجائے آپ نا مدد کرو۔ کوئی بھی میں اچھا میسیج کرتا تھا تو مجھے کہا کرتے تھے کہ میسیج کی بجائے آپ جو ہے وہ عملاً آپ اس کے اوپر عمل کرو۔ میں ان کو جب بھی ملا، میری جب بھی ان سے ملاقات ہوئی، تو میری ملاقات کہاں پہ ہوتی تھی؟ یا وہ اپنے والد صاحب کی برسی رکھتے تھے، یا قرآن خوانی رکھتے تھے، یا وہ کوئی ایسی مجلس رکھتے تھے جہاں پہ وہ گیٹ ٹوگیدر کرتے تھے۔ اور خاص طور پہ دوستوں کے ساتھ میں نے ان کو بہت شفیق، بہت مہربان، بہت نرم دل اور بہت اچھا انسان پایا۔ میں ابھی باہر سے واپس آیا تو مجھے اظہر نوید جو ڈی ایس پی ہیں، میں نے انہیں کال کی کہ آپ کی آج کل ڈیوٹی کہاں ہے؟ تو انہوں نے مجھے ایک اپنے بارے میں پوری سٹوری بتائی کہ ان کا جو بیٹا ہے نائل اظہر، اس کا اپنے ایک کزن کے ساتھ گاڑیوں کا لین دین تھا، اور اس گاڑیوں کے لین دین میں وہ پچھلے کئی سالوں سے وہ کاروبار چلا رہے تھے۔ تو جیسے کاروبار میں عموماً ہوتا ہے کہ نفع نقصان ہو جاتا ہے، تو ان میں بھی کسی بات پہ کسی کاروبار میں نقصان ہوا، تو اس نقصان کی بنا پہ اظہر نوید بھائی نے مجھے بتایا کہ میرے اوپر ایف آئی آر ہو گئی، میرے بیٹے کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی، اور ہمیں بہت زیادہ سوشل میڈیا میں جو وہ ان کے کزن ہیں، ان کے اثر و رسوخ زیادہ ہیں، تو انہوں نے ہم پہ جو ہے فریب کا، فراڈ کا اور اس طرح کا میرے پہ الزام لگا کے تو ڈیفینس میں بھی اور مختلف علاقوں میں ایف آئی آر دی گئی، اور وہ بہت ذہنی طور پہ پریشان تھے، بہت اپسیٹ تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میرے اوپر یہ الزامات ہیں کہ میرے بیٹے نے میری ایما پہ، میری پوسٹ کی ایما پہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ میں آپ سب بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں نے ان کو ایک اچھا انسان پایا ہے۔ میں نے ان کے اندر ایسی کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ وہ ایک بہت اچھے انسان ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور میں ان کے لیے پریشان بھی ہوا۔ میں وہاں پہ حرم میں تھا، مکہ میں گیا، میں نے ان کے لیے بہت ساری دعائیں کی، ان کے لیے، ان کے بیٹے کے لیے۔ کاروبار میں نفع نقصان ہو جاتا ہے، اور جب نفع نقصان ہو جاتا ہے تو اسی وقت انسان کی جو اصلیت ہے، نفع میں تو سارے شریک ہوتے ہیں، لیکن جب نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان میں پتہ چلتا ہے انسان کا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، کتنے وفادار ہیں۔ تو یہ جو اظہر نوید بھائی ہیں، ان کے اوپر ان کے بیٹے کے معاملات ہیں، ان کے بیٹے کے معاملات کو ان کی نوکری کے اوپر بھی ڈالا گیا، ان کی نوکری سے ان کو وہاں سے فارغ ہوئے اور پھر وہ پریشان ہوئے۔ تو میں آپ سب بھائیوں سے اور بہنوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اظہر نوید بھائی ہیں، ہمیں کم از کم یہ اخلاقی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، اگر کوئی انہوں نے خرابی کی بھی ہے اس کے بیٹے نے، تو اس کی سزا باپ کو تو نہیں ملنی چاہیے، اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی، بیٹے کو بھی ہدایت دے، اور ہم اظہر نوید بھائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس پریشانی کے وقت میں اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل گھڑی میں ان کا سہارا بنے، اور اللہ تعالیٰ جو ان کے اوپر الزامات ہیں، جو ان کے اوپر الزامات کی وجہ سے ان کو نوکری سے بھی نکال دیا گیا، اس قربان لائن میں گھر میں کافی دفعہ گیا ہوں، وہاں سے بھی ان کو نکال دیا گیا، اور میں ان کی نجی محفل میں بھی بہت دفعہ گیا ہوں، تو میں نے ان کو ایک اچھا انسان پایا ہے۔ اگر کوئی خرابی اس کے بیٹے کی وجہ سے ہے تو اس کے لیے بیٹے کو جو ہے
اس کی اصلاح کرنی چاہیے، تربیت کرنی چاہیے، جو بھی اس کے ساتھ معاملات ہیں اس کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ اظہر نوید بھائی کو اس میں انوالو کر کے ان کو پریشان کرنا، ذہنی طور پہ پریشان کرنا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اظہر بھائی کے لیے دل کے تہ گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس مشکل گھڑی میں ان کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت، نام، مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے بحال کریں، اللہ تعالیٰ اسی مقام کو دوبارہ سے ان کو دیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت عافیت کا معاملہ فرمائے۔ میں اپنے جو چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان سے بھی التماس کروں گا کہ آپ بھی نمازوں میں، خاص طور پہ تہجد میں آپ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اظہر نوید بھائی کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، اور جو ان کے اوپر الزامات ہیں، جو ان کے اوپر مقدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان میں سے باعزت بری کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت عافیت کا معاملہ فرمائے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، وقت گزر جاتا ہے لیکن اس وقت میں کون کس کے ساتھ کھڑا ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ تو ہم اظہر نوید بھائی کے لیے دل کے تہ گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس مشکل گھڑی میں ان کے لیے اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اور میرے جتنے بھی سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس میں جتنے بھی لوگ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر وہ اس معاملے میں کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور ہیلپ کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کے لیے آسانی والا، عافیت والا، رحم والا، کرم والا، فضل والا معاملہ فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے اوپر، دین کے اوپر جمع رکھے، جب تک زندہ رہیں اسلام کے اوپر، جب ہم اس دنیا کو چھوڑیں تو ایمان کی حالت میں، اور ہمارے قلبوں پہ نہ کوئی قرض ہو، نہ کوئی فرض ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سارے جو باتیں اظہر نوید بھائی کے لیے کہیں ہیں، اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ان کے لیے بہت عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آمین والصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔